میرے تو کئیوں کے ساتھ ایسے ہیں، اس سے بہت ڈرتے ہیں سیٹ لوگ، اور مولانا سے بہت ڈر لگتا ہے، کئیوں کو تو تھپڑ لگانے لگا ایسی تیسی، تم کیا سمجھتے ہیں؟ میں کم بادشاہ ہیں، کیا ہوا اگر فقیری کے لباس میں جی ماشاء اللہ. تم کون ہوتے ہو ایسی بات کرنے والے؟ ضرورت ہے تمہاری؟ رنگ پیلا ہو گیا، اگر بھی ایک لگا دوں گا تیرے سیدھا ہو جائے گا، تو تیرے کاروبار وغیرہ ایک دم میں لپٹ جائے گا سارا. تو درویشوں سے ٹکر لے کے دیکھ کیا سمجھتا ہمیں. ہم تو خیر کی دعائیں مانگتے ہیں، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. مجھے پتہ چل جائے گا پھر دیکھوں گا تمہیں میں سب گھبرا کر اللہ شکر عزت نفس. اور ہمارے والد صاحب کو میں نے دیکھا، لاہور گئے، ہمارے والد صاحب ایک آدمی 5,000 روپے دیتا تھا سالانہ. اور یہ آج سے آپ سمجھے 40 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت 5,000 کی کیا قیمت تھی؟ ڈالر اور سونے سے آپ قیمت لگا سکتے ہیں. زمانے کا سونا کیا تھا سب پتہ چل جائے گا. تو حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ لاہور گئے تو مجھے فرمایا کہ وہ گئے تھے، جنرل ضیاء الحق نے اجلاس بلایا تھا، اس کے سلسلے میں اس سے پہلے علماء نے ایک میٹنگ کی تھی پنجاب کے تمام علماء کی، جن کو دعوت آئی تھی، والد صاحب کی دعوت آئی تھی، ضیاء الحق نے ملاقات کے لیے بلایا تھا. تو عبدالقادر مولانا عبدالقادر آزاد صاحب کے زیر سایہ تو والد صاحب نے فرمایا کہ وہ ایک آدمی ہے، وہ میرا تعارف تو نہیں ہے لیکن مدرسے کی امداد کرتا ہے، اس کی خیریت پوچھ لیتے ہیں، حال احوال پوچھ لیتے ہیں. قریب میں ہی وہ کہیں اس کا دکان وغیرہ کپڑے کا، والد صاحب ساتھ میں چلا. چاہے وہ بہت خوش ہوا ہے، چاہے مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ اس زمانے میں شاہی مسجد پر قبضے کا سلسلہ چلا تھا بریلویوں نے. جی تو مولانا عبید اللہ انور صاحب نے اس میں بڑا کردار ادا کیا، یعنی لیڈنگ کی اور مار دھاڑ بھی ہوئی، لیکن انہوں نے میدان نہیں چھوڑا اور مسجد بچ گئی. تو مولانا عبید اللہ انور صاحب بہت برا بھلا کہنا شروع کر دیا اس نے نا. چائے شاہی منگائی تھی تو والد صاحب اس سخت ناراض ہو گئے. اچھا اس نے پیسے بھی نکال کر دیے والد صاحب کو تھیلی میں ڈال کر مدرسے کے لیے. تو میں اپنی ماں کا کفن بنایا اس پیسے کا. علماء کو گالی دیتا ہے، علماء کو گالی دیتا ہے، حرام ہے تم سے پیسے لینا مدرسے کے. اتو چائے پڑی ہے اتو، مال کندھے پر ڈالتے تم کیا عادت تھی. حیران کر دیا اس کو، دیکھتا یہ کون شخص ہے. واپس آئے، منشی کو بلایا میرے سامنے، کہا کہ اس کا ایڈریس کاٹو یہاں سے، کبھی اس کو خط نہیں بھیجنا مدرسے کی طرف سے، ہمیں ایسا پیسہ نہیں چاہیے. اور پہلے کراچی کے سیٹ کے ساتھ بھی اس طرح کیا والد صاحب. کراچی میں ایک سیٹ تھا تو منڈی والوں، منڈی سے وہ کپاس کا کام تھا اس کا، تو وہ ہمیشہ منڈی والا وہ ایک وہ والد صاحب دوست تھا تو کہتے اس کو خط بھیجتے رہا کریں جی آپ. والد صاحب خط بھی بھیجتے. رویداد پہلے چھپتا تھا، رویداد کا بڑا رواج تھا، اب تو نہیں رہا، کوئی جن سے پیچھے لگ جاتے. رویداد چھپتی تھی، یہ انہوں نے چندہ دیا، یہ خرچہ ہوا، پورا ایک کتاب بن جاتی تھی. ہاں سن لو کس کا ہے. تو وہ جناب رویداد چھپتی تھی. وہ گئے والد صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ ٹنڈو الیار کے مدرسے میں جلسہ تھا، اس کے لیے والد صاحب کو دعوت دی گئی تھی. ختم بخاری تھا اور مولانا ادریس صاحب نے ختم بخاری کرایا. ادریس صاحب قادری رحمۃ اللہ. اس وقت چونکہ چند مدرسے تھے تو والد صاحب مدرسے تو ان کو بھی بطور محتمم کے ختم بخاری دعوت دی تھی. تو حضرت والد صاحب تشریف ہے، انہیں 50 ہو گئے آگے پیچھے کیونکہ یہ وقت تمام اکابر جس وقت وہاں تھے. اور مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ والد صاحب کی خدمت کے لیے مقرر ہوئے، کیونکہ کمرے والد صاحب ٹھہرتے، مالش بھی کرتے تھے، ٹانگیں دباتے تھے، روٹی لاتے تھے. وہ کہتے میں تو زبان سے آپ کے ابا کو جانوں ہوں، میں تو خدمت کیا کرتا تھا، بڑی محبت کرتے تھے. تو والد صاحب پہلے کراچی چلے گئے.
ابھی ایک دن باقی تھا، تو وہ ساتھ وہ باول نگری سیٹ بھی تھا کہ اس کے پاس، تو وہاں گیا تو وہ سب حیران ہو کہ وہ سفیر لوگ لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں سیٹ کے وہاں پر، مولوی لوگ، اور وہاں کاغذ دیکھتا ہے، وہ پیسے دیتا ہے. بڑا ولد صاحب ہوا، انہوں نے کہاں بیٹھنا تھا تو سیدھے چلے گئے. اسلام دو نے کہا جی وہ جب باول نگر سے ہمارے عالم ہیں بزرگ ہیں، جو بھی کہا ہوگا آپ سے تو سے دیتا ہے. خیر وہ بیٹھا رہا تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو بڑا مدرسہ ہے، بڑے مدرسوں کو اپنے دم چھوٹے چھوٹے مدرسوں کو دے دو. بے رخی سے ایسی بات کی. والد صاحب کو جو نا اتقوا غضب الحلیم کی حدیث آتی ہے کہ حلیم کے غصے سے بچو. ہم نے زندگی میں دیکھا کہ غصہ نہیں فرماتے تھے، لیکن جب غصہ آتا تو اللہ کی مدد پوری شامل حال ہوتی تھی ان کے ساتھ. مجال نہیں اگلے کی کہ وہ بادشاہ وقت بھی ہو کہ وہ آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی سکے. تو میں وہ ہمارا خط اور رویداد واپس کرے بھیجا. میں نے دراز کھولا تو اس میں 2-3 رویداد، اور وہ یعنی اس دوران کبھی چندہ نہیں بھیجا، کئی سال سے وہ خط بھیج دیتے تھے والد صاحب ان کے کہنے سے. والد نے ایسے جمع کر اس کو پھاڑا اور اس کے منہ کے اوپر مارا زور سے، اور نکل باہر گارڈ بھی کھڑے تھے، یہ وہ ہے، کوئی خوف نہیں. حیران ہو گئے سارے مولوی، حیران ہو گئے یہ مولوی صاحب عجیب ہے. ٹنڈو لال کے جلسے میں آ گئے تو حضرت مولانا ادریس صاحب نے حضرت والد صاحب کو بیٹا بنایا ہوتا تھا، متبنہ بنایا تھا باقاعدہ. وہاں ایک عرب شیخ آئے ہوئے تھے مہمان خصوصی سعودیہ سے. تو جب کھانے کا وقت ہوا تو حضرت والد صاحب کو مولانا ادریس صاحب نے اپنے اور عرب شیخ کے درمیان بٹھایا اور تعارف کرایا کہ یہ مسافر ہیں، چین سے آئے ہیں، اس طرح میرے پاس بھی پڑا ہے دیوبند سے، اور یہ میں والد کی طرح ان کی ہوں، اس کا ابا بھی نہیں اماں نہیں، اس طرح کر کے. تو شیخ بہت متوجہ ہوا، اور تو والد صاحب کی پلیٹ میں کبھی وہ ڈالتا، کبھی حضرت مولانا ادریس صاحب ڈالتے. تو والد صاحب فرماتے میں نے اسے دیکھا تو کونے میں وہ سیٹ بھی بیٹھا ہے جس کے منہ پہ مارا تھا، کیونکہ سب کو مدعو کیا ہوا تھا، وہ بھی مدرسوں تعاون کرتا ہوگا. اور کیسے کہتے ایسی پھٹی آنکھ سے مجھ کو دیکھ رہا ہے کہ اب یہ تو ہی مولوی صاحب ہے، صبح آئے تو یہاں کتنا اکرام ہو رہا ہے ان کا. دونوں مہمان خصوصی درمیان میں بیٹھے، دونوں اس کو بوٹیاں ڈال گئے. اس کے بعد فارغ ہو گئے. جب اب نکلنے لگے تو سیٹ میرے پیچھے آیا اور اس کے ہاتھ میں لفافہ تھا، تو میرے ہاتھ میں لفافہ دینے لگا کہ لے لو. کہ نہیں چاہیے، مجھ کو نہیں چاہیے. قبول نہیں کیا، قبول نہیں کیا، قبول نہیں کیا. مدرسہ چلایا 50 سال، بے زبانی میں 50 سال چلایا. کتنے فیضان، ہمارا تو کچھ بھی فیضان نہیں جو انہوں نے فیضان پھیلایا ہے. کہاں کہاں لوگوں کو پہنچا دیا. کون سا خطہ ہے جس میں ان کے شاگرد نہیں ہیں، اور حالات یہ پیسے ختم ہو جاتے، چند ماہ میں ختم ہو جاتے، کیونکہ چندے کی آپ کرتی تھی نہیں. تو رات کو پریشان ایسے صحن میں چکر لگاتے رہتے. والدہ پوچھتے آپ پریشان ہو؟ دیگچہ خالی ہوا، یہ اصطلاح تھی، دیگچہ خالی ہوا، تنخواہ بھی آیا، وظیفہ بھی آیا، دیگچہ خالی ہوا. چکر لگاتے رہیں گے، یعنی ایسے پریشانی. وہ اللہ سے کیا راز و نیاز کریں. پھر اس طرح سے اطمینان سے سو جاتے. تو اگلے دن جب آتے تو ہنستے ہوئے آتے، پانی آیا، پانی آیا، ایسے پھر اگلے 2-4 مہینے نکل گیا. ہاں بیٹا کھانے کا ہے کھانا